السلام علیکم. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا. میرے لیے بڑی ذمہ داری تھی. میری بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ لوگوں کو اس بڑے اہم جلسے کی جو شروعاتی سیشن ہے اس کو میں اختتام تک پہنچاؤں. سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں کہ آپ جو بہت غور سے سن رہے ہیں آپ کو یہ پتہ چل گیا ہوگا کہ اس سیشن کی جو نمائندے تھے, اس سیشن کے جو اسپیکر تھے, وہ کتنی کیئرفلی ان کو چوز کیا گیا, کیونکہ جو پہلو ہمارے سامنے آئے وہ بڑے مختلف اور بڑے امپورٹنٹ پہلو ہیں. جب آپ نے شروع کیا, اکرام صاحب نے ہم سب لوگوں سے کہا کہ کیوں اس کانفرنس کی ضرورت اور اس کی اہمیت کیوں اتنی زیادہ ہے, کیونکہ وہ کئی نام جو گمنامی میں رہ گئے ہیں مسلمانوں کے, ان کو ہمیں یاد کرنا ہے, ان کو کسی طرح سے واپس لانا ہے. اگر آپ نے پچھلے 4-5 دن میں دیکھا ہے ہندوستانی گورنمنٹ کے جو نام آتے جا رہے ہیں ان میں مسلمان نام ہیں ہی نہیں, اور وہ انہوں نے پوائنٹ کیا, شیر شاہ سوری سے شروعات کی. صغیر صاحب نے ایک بہت اہم پہلو کی طرف ہماری توجہ رائج کی. صغیر صاحب, وہ جو بات آپ نے کہی کہ ہمارے درگاہ اور خانقاہ کا جو رول رہا ہے ہماری تہذیب کو اجاگر کرنے میں, یہ بہت ہی عجیب و غریب رول رہا ہے, اور اس پہ اتنا کم کام ہم نے کیا ہے ہمارے اسکالر نے اور ہسٹورین نے کہ جتنا زیادہ کیا جائے اتنا کم ہے. اس کے بعد آپ دیکھیے سجاد صاحب نے ایک اور بڑی اہم بات کی, وہ یہ کہی کہ اگر ہم وہی کرتے رہیں جو ہم کرتے آ رہے ہیں کہ ایک وکٹیمائزڈ گروپ, ایک سیلف پٹی میں ملوث رہیں, تو ہم اس کے آگے نکل ہی نہیں پائیں گے. وہ ایک سچ این امپورٹنٹ پارٹ جو ہمارے لیے بڑا سبق آموز ہے. مفتی ضیاء الدین صاحب نے انڈر لائن کیا کہ کہاں ہماری بنیادی جو بلیف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, جو جہاں سے شروع کیا انہوں نے کہ آخر حب الوطنی ہوتی کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ ہم ہی سے لوگوں نے سیکھا. وہ جو واضح طور پہ انہوں نے ایکسپلین کیا, آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کتنی اہم بات ہے وہ, جو ہماری وراثت ہے. اور پھر خالد سیف اللہ رحمانی صاحب نے اسی بات کو آگے لے جا کے کہا کہ یہ تو ہماری بنیادی بلیف ہے. آزادی, سیکولرزم, لا اکراہ فی الدین اور لکم دینکم ولی دین کو جو یاد دلایا مولانا نے, وہ بڑی سیدھی سادی ہمارا پروف ہے کہ ہم کس مقام پہ ہیں اور کس آئیڈیالوجی کے ساتھ اس ملک میں رہتے ہیں. اور جو تجویز رکھی مولانا نے, وہ اس تجویز کو میں مولانا بالکل, یعنی یہ ہم کو بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا, اور یہ ہماری کوتاہی ہے ہم جیسے لوگوں کی جو یہ کام کرنا چاہتے ہیں لکھائی پڑھائی کا اور ریسرچ کا, کہ ہم نے یہ کیا ہی نہیں. ہم نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم کو ایسی تاریخ لکھنی چاہیے جس میں سب کا رول آ جائے سامنے اور اسکالرلی ہو, تاکہ سب کو سمجھ میں آ جائے کہ کس کا رول کتنا تھا. یہ اہم بھی ہے, آسان بھی ہے, اور لیکن اس میں ہم نے دیر بہت کر دی اور ہمیں فوراً کرنا چاہیے. تو یہ ہم ضرور کریں گے. میں شروعات میں ہی آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اسد صاحب نے ایک بڑی جو انٹرسٹنگ سیریز کی شروعات کی, جس کا ذریعہ ہم میں سے کچھ لوگ بنے. وہ یہ کہ 4-5 سال پہلے انہوں نے چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ایک کمیشن بٹھایا تھا, جس کے اختتام پہ ایک بڑی اچھی کتاب نکلی جس کا عنوان تھا مسلمز ان تلنگانہ. تو وہ پہلی بار ایسی ایک کتاب نکلی کہ ایک اسپیسیفک سبجیکٹ پہ ایک ساری بہت تحقیق کی گئی والی کتاب, جو مسلمانوں کا اسٹیٹس ایک اسٹیٹ میں وہ واضح طور پہ بتائے, اس کے سارے پہلوؤں کے ساتھ. وہ اتنی اچھی کتاب نکلی اور اس کو اتنا اچھا ریسیو کیا گیا کہ پھر انہوں نے ہم کو انکریج کیا
کہ ہم اب ایک چھوٹے سے ریاست سے بڑی ریاست پہ جائیں جہاں پہ زیادہ مسئلے ہیں. اور پھر ہم نے جو دوسری کتاب لکھی ان کے سپورٹ سے, وہ مسلمس ان یو پی, جو کچھ دن پہلے ہم نے لکھی, وہ بھی پہلی کتاب تھی اس سیریز میں. اور اب ہم انشاءاللہ اس سال آپ لوگوں کو راجستھان کے مسلمانوں پہ ایک کتاب لکھیں گے, اور یہ سیریز ہم جاری رکھیں گے. اسی کو لیتے ہوئے اسد صاحب, آئی تھنک مولانا کی بات اہمیت رکھتی ہے اور اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. تو میں آپ کو مختصر طور پہ 3-4 چیزیں بتانا چاہ رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ سیمینار عمل میں آیا, اور اس سیمینار کی اہمیت اور اس سیمینار کی رسپانسبلٹی ہم پہ سب سے زیادہ کیوں ہے. لیکن شروعات میں ایک خوگر ہم سے تھوڑا سا گیلا بھی سن لیجئے کہ یہ جو ہم کو پہلے سیشن میں دیر ہو رہی, اس کے لیے ہم بڑے معذرت خواہ ہیں, لیکن اس کی بہت بڑی ذمہ داری آپ لوگوں پہ ہے. ہم بڑے سے سیمینار اٹینڈ کرتے ہیں دنیا بھر میں, خصوصاً ابھی کچھ دن پہلے چائنا میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ جو اسپیکر ہوتے ہیں, جو مہمان ہوتے ہیں, ان کے بعد میزبان آئے. یہ ہمارے پاس بہت ہوتا ہے, اس کی وجہ سے ہمارا بڑا قیمتی وقت ضائع ہو جاتا ہے. یہ ہم لوگوں کو کریکٹ کرنا چاہیے. بہت زیادہ ہو چکا, کئی بار ہو چکا, اسی لیے میں آپ سے یہ گلا کر رہا ہوں. آپ اس کو سیریسلی لیں. میں جو پہلی بات کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ جب آزادی ملی تو بڑا جشن تھا. 15 اگست کو ہم نے بہت بڑا جشن منایا اور ایک بڑا مائل سٹون ہم نے کور کیا. لیکن یہ آزادی سے اگر آپ آزادی کے بعد دیکھیں تو مسلمانوں کو کیا ملا. ہم اکثر جب جنگ آزادی کی بات کرتے ہیں تو 1947 سے پہلے کی بات کرتے ہیں. تھوڑا سا وقت 1947 کے بعد کا بھی جائزہ لیں آپ, تو مسلمانوں کو کیا ملا. جیسی آزادی ملی, جیسی 1947 کا جشن ہم نے ختم کیا, ہم اپنی آزادی منانے کے بجائے, ہم اپنی آزادی سیلیبریٹ کرنے کے بجائے, ہم اپنے حقوق کے لیے لڑنا شروع کر دیا. ہم نے مانگنے لگے, ہم شروع سے ہی ہم مانگنے لگے کہ ہماری زبان بچا لیجیے. 1947 سے ہی شروع ہو گیا کہ اردو بچا لیجیے, ہماری ایک مسلمان یونیورسٹی ہے اس کو بچا لیجیے, ہمارا پرسنل لا ہے اس کو بچا لیجیے. اور اب تو ہم مسجد بھی بچانے کی مانگ کر رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہمارے مدرسے بھی بچا لیجیے. تو اگر آپ دیکھیں تو آزادی کے بعد ہم کو یہ سب چیزیں مانگنی پڑ گئی, اور پچھلے 70 سال سے ہم یہ مانگتے ہی جا رہے ہیں. اور اب تو کچھ سٹیٹس میں ایسا ہو گیا کہ ہم تو جان اور مال کی حفاظت بھی مانگ رہے ہیں. تو یہ آزادی کے بعد مسلمانوں کو جو ملا وہ بڑا تشویشناک پہلو ہے کہ ایک بڑی قوم جس کی جیسے سجاد صاحب نے کہا جس کی سٹیزن شپ کا پہ کوئی شک نہیں, اس کو 70 سال صرف پھر اپنی چیزیں, اپنے حقوق مانگنے اور ان کے سروائیول کی فکر میں لگ گئے. تو یہ ایک بڑا عجیب المیہ ہے. اور اسی وجہ سے جو ہم نے لکھا بھی, سردار جعفری نے لکھا تھا, یہ آزادی کے 30 سال بعد کیا ہے وطن ہے خاک وطن, یہ بھی تجھے دے دیں گے, بچ گیا ہے جو لہو اب کے فسادات کے بعد. تو یہ حالت ہو گئی پوسٹ 1947. پولیٹیکلی جہاں پہ کاسٹ لیڈرشپ کو سیلیبریٹ کرنے لگے ہم, کوئی دلت لیڈر آئی تو اس کو ہم نے بہت بڑا کنٹریبیوشن مانا, کوئی ووکلی کا لیڈر آیا اونچے کاسٹ سے تو اس کو ہم نے بہت بڑا لیڈر مانا, کوئی یادو لیڈرشپ آئی تو ہم سیلیبریٹ کرنے لگے اس کو, اور مسلمان لیڈرشپ ہم نے واپس دے دی. آپ سے میں یہ سوال کروں کہ مولانا آزاد کے بعد اگر آپ مسلم پولیٹیکل لیڈرشپ ڈھونڈیں تو آپ کو کیوں نہیں ملتی؟ وہ جو مسلم لیڈرشپ 1947 سے پہلے تھی وہ ہم نے واپس کیوں دے دی 47 کے؟ اس کے بعد تو ہمارے لیڈر ہو گئے دگ وجے سنگھ اور ملائم سنگھ اور لالو پرساد. تو یہ جو چینجز آئے آزادی کے بعد, اس پہ بھی ہماری نظر جانا بہت ضروری ہے. دوسری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ اب یہ بات تو ہو گئی آزادی کے بعد کی, اور
اب جو ہمارے پاس مسئلے ہیں وہ ہم کو ایک بنیادی بات کی یاد دلاتے ہیں کہ آزادی کی جنگ کبھی ختم نہیں ہوتی. جہاں آپ نے وہ جنگ لڑنا بند کیا تو آپ کی آزادی واپس چلی. تو یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے فریڈم کا, خصوصاً ان لوگوں کے لیے جو اکثریت میں نہیں ہوتے, جو ویسے بھی مارجنلائزڈ ہوتے ہیں یا جس کو ولنریبل کہتے ہیں. تو یہ جنگ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور اس جنگ میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس جنگ میں ہماری لیڈرشپ کون دے گا؟ ایک کا دکا جو لیڈر نکل کے آتا ہے اس کی آپ حالت سوچئے کہ اس کو پھر ہم فوراً یہ کہنے لگتے ہیں کہ یہ کیوں لیڈرشپ کر رہا ہے, یہ حیدرآباد سے نکل کے بہار اور یو پی کیوں چلا جاتا ہے, یہ بنگال میں ووٹ کیوں کاٹ رہا ہے. تو لیڈرشپ کا جو سوال ہے وہ ہم سیریسلی کیوں نہیں لیتے؟ جس لیڈرشپ کو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے اتنے بڑے بڑے مسلمان لیڈر تھے 1947 سے پہلے, اور 1947 کے بعد اگر آئیں گے تو ہم اس کو منع کر دیں گے, ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے, ہم کرناٹک میں نہیں کریں گے, ہم گجرات میں نہیں کریں گے, ہم بہار میں نہیں کریں گے. تو یہ ایک عجیب مسئلہ ہے جس کا سمجھنا بڑا مشکل ہے, اور شاید کوئی جو زیادہ پڑھا لکھا ہو پولیٹیکل ایشوز میں وہ اس کا جواب دے سکے. اب میں آپ کو واپس لے چلوں. مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے 1747 کی بات کی. میں بتانا چاہ رہا تھا آپ کو, اور یہ محمد انیس الدین صاحب آج آ نہیں پائے, انہوں نے ایک بڑا اچھا پیپر لکھا ہے, اور اس میں انہوں نے ایک جو ذکر کیا ہے وہ حیدرآباد کے ایک صاحب کا بڑا نمایاں ذکر کیا ہے. اس میں ان کا نام تھا غلام علی گوہر علی خان صدیقی. گوہر علی خان صدیقی نے یہیں پرانی حویلی سے 1800 عیسوی میں, ایکچولی 1798 میں, انہوں نے پہلی بار, جب کہیں ملک میں یہ بات نہیں ہو رہی تھی, انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف ایک فوج بنائی, اپنے ماں باپ اپنے باپ کی مرضی کے خلاف, اور 1 لاکھ لوگوں کی فوج لے کے وہ لڑ پڑے. تو وہ پہلی اگر آپ جنگ دیکھیں تو وہ بالکل یہیں سے نکلتی ہے, اور وہ تھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف. یہ وارن کرتے ہوئے لوگوں کو کہ دیکھیے یہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی جو ٹریڈنگ کمپنی ہے اس کے آپ بہکاوے میں نہ آئیں, یہ بعد میں جا کے بڑی ڈینجرس ثابت ہوگی. تو انہوں نے وہ فوج بھی کھڑی کی اور لڑائی بھی کی. اسی لیے شاید شاعر نے کہا تھا کہ اسی جگہ اسی دن تو ہوا تھا یہ اعلان, اسی جگہ اسی دن تو ہوا تھا یہ اعلان, اندھیرے ہار گئے زندہ باد ہندوستان. تو وہ 200 سال کے بعد ہوا. اس کے بعد جو 2 بڑے نام جن کا آپ ذکر سنتے رہتے ہیں, وہ حیدرآباد کی سرزمین سے مولوی علاء الدین اور ترے باز خان, ان کے بارے میں تو آپ نے بہت کچھ سن رکھا ہے, لیکن یہ ایک صاحب تھے صدیقی صاحب جنہوں نے اس بات کی شروعات کی تھی. اب میں پھر آپ کو کہ مسلمانوں کا رول جو آزادی سے پہلے تھا وہ کیا رول آزادی کے بعد, وہ کس طرح سے بدل کے آتا ہے. کیا مسلمانوں کا رول آزادی کے بعد واقعی ختم ہو جاتا ہے؟ آپ اگر دیکھیں تو بزنس میں بڑے بزنسز 2-4 ملیں گے آپ کو جو مسلمانوں کے ہیں, وہ تو زیادہ تر ختم ہو گئے. تو اس وجہ سے وہاں پہ ہمیں نظر انداز کر دیتے ہیں کہ یہ تو رول کچھ تھا نہیں انڈسٹریلائزیشن میں. لیکن اگر آپ ہماری چھوٹی صنعتوں کو دیکھیں, میڈیم اور اسمال اسکیل انٹرپرائزز کو دیکھیں, تو اب بھی ہم ہیں 14%, اور جو ہمارا اسمال اسکیل سیکٹر ہے اس میں بھی مسلمانوں کی تعداد, ملکیت 14% ہے. میں کیوں اس بات کو انڈر لائن کرتا ہوں؟ کیونکہ یہ سب سے مشکل سیکٹر ہے. بڑی کمپنی چلانا بڑا آسان ہے, آپ چلائیے, نہیں چلی تو آپ انگلینڈ بھاگ جائیے پیسے لے کے, یا جمیکا چلے جائیے, یا جہاں پہ بھی میہول چوکسی اور وجے ملیا چاہتے ہیں. چھوٹے جو ادارے ہوتے ہیں وہ بڑی مشکل سے چلتے ہیں, اور یہ چھوٹے اداروں میں مسلمانوں کا رول بہت بڑا رہا ہے.
کس وجہ سے رہا ہے؟ کیونکہ یہ چھوٹے ادارے ہیں جو ہماری 60% ایکسپورٹ کے ذمہ دار ہیں. تو مراد آباد، علی گڑھ، فیض آباد، جہاں جہاں سے بھی آپ دیکھتے ہیں وہ زیادہ تر یہ مسلمان علاقے ہیں جہاں سے ہمارا رول بڑا نمایاں ہوتا ہے. صرف انڈسٹری میں ہی نہیں، آپ دیکھیے کہ پہلی جو فلم بنتی ہے آزادی پہ انگریزوں کے رہنے کے وقت، اتنی ڈینجرس ٹائم پہ پہلی فلم دلیپ کمار بناتے ہیں، شہید. اور وہ بالکل یعنی آزادی کی فلم ہے، باقاعدہ اس پہ پولیس کام کرتی ہے، وہ بچ جاتے ہیں کیونکہ اس کے کچھ دن بعد آزادی ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بعد حیدرآباد سے ایوب بھائی بیٹھے ہیں، ایوب بھائی نے کچھ دن پہلے ہم کو یاد دلایا کہ حیدرآباد کی ایک بڑا کنٹریبیوشن رہا ہے ٹیبل ٹینس میں. ایوب بھائی ہیں یہاں پہ؟ ایوب بھائی، آپ نے ہم کو یاد دلایا تھا کہ ہماری جو پہلی ٹیبل ٹینس چیمپئن تھی وہ حیدرآباد کی تھی، سعیدہ سلطانہ. سپورٹ میں آپ دیکھیے کہ کرکٹ کے تو بڑے سارے نام ہیں، لیکن جب کوئی شبیر علی انڈیا کو فٹ بال میں جتاتے ہیں یا عبد الباسط والی بال میں انڈیا کا نام آگے کرتے ہیں، تو یہ سب وہی تو تھا. یہ سب نیشنل اسپرٹ تو تھی. انڈیا کو بنانے میں ان کا جو رول تھا یہ بہت بڑا رول تھا. اب بھی جب کوئی سراج یا وہ فاطمہ باکسنگ کرتی ہیں تو وہ ایک انڈین نیشنل اسپرٹ کو ہی تو آگے بڑھاتی ہیں اپنی غریبی سے. ثانیہ مرزا جب ایک ورلڈ نمبر 1 ہو جاتی ہیں 4 سال کے لیے، تو دنیا انڈیا کو ٹینس میں، جو صرف امیروں کا کھیل ہے، وہ انڈیا کو ریسپیکٹ کرنے لگتی ہے. پالیسی میکنگ میں تو بہت سارے نام ہیں. کچھ جو چند نام جن کو آپ جانتے ہیں، میں صرف چند لے رہا ہوں کیونکہ وہ سب حیدرآباد سے ہوتے ہیں. عابد حسین صاحب جنہوں نے اسمال اسکیل سیکٹر اور انڈیا کی ٹریڈ پالیسی لکھی شروعات سے. خسرو صاحب جنہوں نے ساری ایگریکلچر پالیسی لکھی. قاسم صاحب تھے اوشینوگرافی کے. پھر مولانا نے بھی عبدالکلام کا نام لیا. رشید الدین خان نے انڈیا بنایا. رشید الدین خان نے ری آرگنائز کیا تھا اسٹیٹس کو. تو اگر آپ دیکھیں تو پالیسی میکنگ میں بھی آزادی کے بعد ایک بڑا رول رہا ہے. اور اس کتاب کو جو مولانا نے کہا اس کو ہم اگر واقعی سیریسلی لکھیں تو یہ رول بھی سامنے نکل کے آئے گا کہ ہم نے اپنا کنٹریبیوشن ختم نہیں کر دیا تھا جب پاکستان بن گیا. ہم نے کنٹریبیوشن جاری رکھا اور بڑے چیلنجز کے ساتھ جاری رکھا. آخری چیز جو میں آپ سے کہنا چاہوں گا وہ یہ کہ اب جو کانٹمپرری حالات ہیں اس میں ہمیں ایک نیا رول ادا کرنا ہے. اور یہ سوچ کے ادا کرنا ہے کہ ہم نے آزادی کے بعد بھی اتنی سیکریفائسز دیں جتنی پہلے دی. وہ جنگ ہوئی پاکستان کی، اس میں سارے نارتھ انڈیا کے مسلمان جاسوس قرار دیے گئے. دلیپ کمار بھی اس میں شامل تھے، بڑے بڑے لوگ اس میں شامل تھے. اس کا جو انٹرنل نتیجہ نکلا اس سے مسلمانوں پہ بڑا نیگیٹو اثر ہوا. بنگلہ دیش کی لڑائی ہوئی، سارے آسام میں آج تک اس کا مسئلہ ہے اور اس کو لے کے انڈیا بھر میں. تو ہمیں یہ جو نئی جنگ ہے اس جنگ کے ہر پہلو کو سمجھنا ہے اور اس جنگ کو لڑنے کے لیے ہمیں بالکل تیار رہنا ہے. میں ختم اس بات سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہماری جو مایوسی یا سیلف پٹی ہے اس کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے، نہ ہندوستانی ہونے کے حیثیت سے، نہ مسلمان ہونے کی حیثیت سے. وہ ایک اور شاعر نے کہا تھا کہ میں نے آنکھوں میں جلا رکھا ہے آزادی کا تیل، میں نے آنکھوں میں جلا رکھا ہے آزادی کا تیل، مت اندھیروں سے ڈرا رکھ، مت اندھیروں سے ڈرا رکھ کہ میں جو ہوں سو ہوں. تو ہمیں یہ بار بار کہنا ہے کہ ہمارا رول ایک مسلمان ہونے کی تحت، ایک حضرت ابراہیم کی اولاد ہونے کے لیے، کہ ہمیں یہ اعلان کرنا ہے کہ وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے، مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا. شکریہ. تھینک یو.
سنشائن ہربل لے کر آیا ہے مایوس شادی شدہ مردوں کے لیے ایک نایاب نسخہ 100% اثردار اور طب نبوی سے تیار کردہ آیورویدک دوا، ساتھ ہی موٹاپا کم کرنے اور وزن بڑھانے کے لیے بہترین نایاب نسخے، علماء کرام کے لیے کاروبار کرنے کا سنہرا موقع۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔